تنقید اور جدید تنقیدی نظریات. میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور. جمالیاتی تنقید کے سلسلے میں یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے. ہم اس میں ایک طرف تو یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جمالیاتی تنقید سے جڑے ہوئے سوالات کیا ہیں، وہ ممکنہ سوالات جو جمالیاتی تنقید سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رومانیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد رومانیت کا جمالیاتی تنقید کے ساتھ کیا تعلق ہے، یعنی جسے ہم رومانوی تنقید کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسے ہم تاثراتی تنقید کہتے ہیں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رومانیاتی تنقید یا رومانوی تنقید یا رومانویت اور جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کیا ان کا آپس میں کہیں کوئی تعلق بھی قائم ہوتا ہے، کیا ان میں کوئی کچھ اشتراکات بھی ہیں. یہ وہ سوالات ہیں جن کے ہم جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم مغربی ناقدین کی مدد سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ رومانویت کیا ہے یا رومانیت کیا ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جمالیاتی تنقید کیا ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، ان کا آپس میں اشتراک کیا ہے. رومانیت کیا ہے اور جمالیاتی تنقید کیا ہے. ہم رومانیت کو سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. انگریزی کے ناقد، بہت معروف ناقد جنہوں نے رومانیت کے سلسلے میں رومانیت کو اپنے انداز سے اپنی آئیڈیالوجی کے مطابق انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، میری مراد لیسلز ایبر کرومبے سے ہے. یعنی ایبر کرومبے نے کچھ تخصصات ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رومانیت کیا ہے. مختلف نقاد رومانیت کو مختلف رجحانات سے مربوط کرتے ہیں، لیکن ایبر کرومبے رومانیت کو کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے رکھتے ہیں. مثلا نمبر 1، روح آزادی اور فطرت کی طرف مراجعت. یعنی یہاں روح آزادی سے مراد ظاہر ہے کہ انسان کی کہیں نہ کہیں انٹلیکچول فریڈم کی طرف اشارہ ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جو فطرت سے اپنے ہی بہت سارے معاملات کی وجہ سے فطرت سے کٹ گیا، اس کو فطرت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، نیچر سے جوڑنے کی اس میں ایک بات موجود ہے، ایک ایسا عنصر موجود ہے جو نیچر کی طرف لے کر جاتا ہے. جس طرح انڈسٹریل ریولوشن نے انسانوں کو نیچر سے دور کر دیا، تو یہاں جو ہے یہ جو رومانیت ہے، یہ رومانیت جو ہے وہ نیچر کی طرف لے کر جانے والی ایک آئیڈیالوجی ہے، یا لے کر جانے والا ایک تصور ہے، یا لے کر جانے والا ایک خیال ہے. اس کے بعد دوسرا تخصص یہ ہے کہ فطرت کے برخلاف بغاوت اور خارق عادت چیزوں سے دل بستگی. اور اس کے بعد تیسرا نقطہ جو ایبر کرومبے نے ہمارے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ تکنیکی خلوص، اور اس کے بعد اجتماعی ابتری کی، اجتماعی بدحالی کی، اجتماعی انارکی کی آئینہ داری. ظاہر ہے کہ رومانیت کا تعلق جو ہے وہ ادب کے ساتھ زندگی کے اور شعبوں سے بھی ہے، لہٰذا ہم اور شعبوں کو اس طرح سے تو یہاں موضوع بحث نہیں بنائیں گے، لیکن ہمارا بنیادی موضوع جو ہے وہ تنقید ہے، اور ہمارا بنیادی موضوع ادب ہے. ظاہر ہے کہ ادب تخلیق ہوتا ہے، اور اس کی تخلیق کے بعد اس کی تفہیم کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے ہمیں مختلف تصورات کی مدد سے، مختلف تنقیدی دبستانوں کی مدد سے ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم
کون سا ادب پارا کس ٹول کے ذریعے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس کی تفہیم کر سکیں اور اس کے بارے میں کوئی اقداری فیصلہ دے سکیں. یعنی ایک ناقد مختلف تنقیدی دبستانوں، اور اگر آج کی اصطلاح میں آج کے مطابق بات کی جائے تو وہ ڈیفرنٹ جیسے تھیریز جو ہیں وہ کریٹیسزم کی ان کی مدد سے ایک فن پارے کے بطن میں غواصی کرتا ہے ایک نقاد، اور پھر جا کر جو ہے وہ اس کی تفہیم کرتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ تفہیم کا عمل جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یہ یک رخا عمل نہیں ہے. اس کے بعد رومانیت کیا ہے کے سلسلے میں ہمیں اگلا پوائنٹ جو ہے وہ جس کا پتہ چلتا ہے وہ ہے ماضی کا احیاء، اور پھر اس کے بعد چھٹا پوائنٹ ہے حیات کی طلسم شکنی، اور پھر اس کے بعد ساتواں پوائنٹ ہے فرد کا روایت کے خلاف اعلان جنگ. یعنی ٹریڈیشن کے خلاف ایک انڈیویجول جو ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی روایت سے جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ یہاں ہمیں توڑتا ہوا نظر آتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو مرکز اساس یہاں جو ہے وہ تصور کرتا نظر آتا ہے، جیسا کہ نشاط ثانیہ میں بھی ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو کائنات کی اساس جو ہے وہ تصور کرتے ہوئے باقی تمام عناصر سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے. رومانیت اور جمالیاتی تنقید چند معروضات. جمالیاتی تنقید کو سمجھنے سے پہلے ہمیں رومانیت کو سمجھنا ہے. ہم جب رومانیت کی بنیادی سپرٹ کو سمجھ لیں گے، اس کے بنیادی تھاٹس کو سمجھ لیں گے، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی کو سمجھ لیں گے، یا اس سے جڑے ہوئے بنیادی تصورات کو سمجھ لیں گے، تو پھر ہم جمالیاتی تنقید کی طرف آئیں گے. رومانیت کے سلسلے میں لوگن پیئرسل سمتھ نے لفظ رومانٹک یعنی رومانی کو اس طرح سے بیان کیا ہے: جو عشقیہ داستانیں ازمنہ وسطی میں رومان کے نام سے لکھی گئیں، اگر کوئی منظر ان کے سامنے ماحول یا فضا کی طرف ذہن کو منتقل کرتا تھا تو اسے اس لقب سے ملقب کیا جاتا تھا. ان داستانوں میں تخیل واقعیت پر یعنی امیجنیشن ریالٹی پر غالب ہوتا تھا، یعنی فرضی باتیں اصلی واقعات سے زیادہ اہم ہوتی تھیں. ہوتے ہوتے مصوری کے منظروں سے یہ لقب ادبی تخلیقات کو منتقل ہو گیا اور چیزوں کو ایک خاص زاویہ نگاہ سے دیکھنے اور پیش کرنے کے سلسلے میں استعمال ہونے لگا. ہمیں یہاں لفظ رومانٹک کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ اصل تصورات کیا جڑے ہوئے ہیں، یا اس کا دائرہ کار کہاں تک ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں ایبر کرومبے کی طرف دوبارہ مراجعت کرنا ہوگی رومانیت کو سمجھنے کے لیے. ایبر کرومبے کے الفاظ کو میں کچھ اپنے انداز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا بڑا تخلیق کار نہیں ہوا جس کے کلام میں رومانیت کا تھوڑا بہت شائبہ نہ پایا جائے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ سب شاعر رومانی تھے. واقعہ یہ ہے کہ رومانیت ان کے کلام کی محض ایک صفت تھی، محض ایک وصف تھا، محض ایک ایلیمنٹ تھا. رومانیت کسی زمانے یا تمدن یا کلچر سے مخصوص نہیں، نہ وہ کسی انداز سے بیان سے خصوصی طور پر متعلق ہے. متروکات بجائے خود رومانی نہیں کہلائی جا سکتی. اسی طرح محض روایتی اسلوبوں کے برخلاف بغاوت کو رومانیت نہیں کہا جا سکتا. ایبر کرومبے کے الفاظ میں اگر رومانیت اسلوب بیان کی ایک خصوصیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہاں میں ان کے الفاظ کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایبر کرومبے نے رومانیت کو کس طرح سے واضح کیا ہے، ان کے الفاظ کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں.
ہم اپنے موجودہ مقصد کے لیے اسے ایک خاص ذہنی اندیا، زندگی اور اشیاء خارجی کے بارے میں ایک خاص زاویہ نگاہ کہہ لیتے ہیں۔ رومانیت اور کلاسیکیت کا مقابلہ بالکل ناجائز ہے، کیونکہ کلاسیکیت اور ہی طرح کی چیزوں سے تعلق رکھتی ہے، ان دونوں میں کوئی چیز مابہ اشتراک نہیں۔ رومانیت آرٹ کا ایک عنصر ہے، فن کا ایک ایلیمنٹ ہے، جس طرح قدیم فلسفے کے مطابق خاک و باد و آب و آتش مادی کائنات کے عناصر اربع تھے، کلاسیکیت اس کے برخلاف ایک عنصر نہیں بلکہ تمام عناصر کو مجتمع کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ قدیم فلسفے میں عالم کبیر اور عالم صغیر کی جو تفریق کی جاتی تھی، اس کی بنا پر ہم اس نقطے کی وضاحت یوں کر سکتے ہیں کہ جب کسی انسان میں یعنی عالم صغیر میں سارے مزاج متوازن مقداروں میں پائے جائیں تو وہ انسان صحت مند انسان سمجھا جاتا ہے۔ کلاسیکیت ادب کی دنیا میں اسی کے مماثل صحت کا نام ہے۔ کلاسیکیت فن کی صحت کا نام ہے، یعنی مزاجوں کے توازن کا نام۔ کلاسیکیت جن عناصر کو مجتمع کرتی ہے، اکٹھے کرتی ہے، یکجا کرتی ہے، ان میں ایک عنصر رومانیت بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرا عنصر جو اس کا مخالف ہے واقعیت ہے۔ اگر کوئی تضاد ہے تو رومانیت اور واقعیت میں ہے، یعنی وہ چیزیں جو امیجینیشن پر اپنا انحصار کرتی ہیں اور وہ عناصر جن کا انحصار ریالٹی پر ہوتا ہے، ان دونوں میں ایک فرق ہے، ایک امتیاز ہے۔ کلاسیکیت کو فن کی صحت کہنے کے یہ معنی نہیں کہ رومانیت اور واقعیت آرٹ کی بیماریاں ہیں۔ اس کے برعکس یہ دونوں صحت کے لوازم میں سے ہیں اور دونوں کلاسیکیت میں موجود ہوتی ہیں۔ جس طرح کوئی انسان شاذ و نادر مکمل صحت کی حالت میں ہوتا ہے، اسی طرح آرٹ کے لیے بھی مکمل صحت ایک نادر کیفیت ہے۔ رومانی شاعر ان شاعروں کو کہنا چاہیے جن پر رومانی اوصاف غالب ہوں، یعنی وہ تخلیق کار جن کے ادب پاروں میں رومانیت کے عناصر بڑی مقدار میں ملیں، یعنی وہ دوسرے اوصاف کے ساتھ توازن کے عالم میں نہ ہوں بلکہ دوسرے اوصاف دبا دیں، ان کو پس منظر میں دھکیل دیں۔ ان میں اور کلاسیکی شاعروں میں بس اتنا ہی فرق ہے۔ ایک واضح رومانی رجحان جو اپنے آپ کو ایک خاص جذبے، خیال یا تمثال کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، بود سے تاثر پذیری ہے۔ تومس کیمبل کا ایک مشہور مصرع ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فاصلہ نظارے کو ایک طلسمی کیفیت بخش دیتا ہے۔ یہ رومانیت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ فاصلے کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کے نقش و نگار میں ایک دھندلاہٹ، ایک مدھم پن، ایک گھلاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی صفات جب جذبوں میں پیدا ہو جائیں تو وہ ایک نرمی، ایک ڈھیلی ڈھالی کیفیت، ایک ابہام کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ ہیں وہ صفات جو رومانیت کو مرغوب ہیں۔ ان میں ایک اور بنیادی صفت مضمر ہوتی ہے، یعنی واقعیت سے گریز، یعنی ریالٹی سے دامن بچانا، حقیقت سے دامن چرانا۔ نفس انسانی باہر کی دنیا کے ساتھ راہ و رسم گھٹا کر کم کر کے اپنے اندر کی چیزوں میں منہمک ہو جاتا ہے، یعنی خارجی دنیا سے تعلق توڑ کر داخلی دنیا میں غواصی کرتا ہے۔ اس کو ایک قدم اور آگے بڑھائیں تو رومانی نظریہ زندگی صورت پذیر ہو جاتا ہے۔ رومانیت خارجی تجربوں سے روگردانی اور اندرونی تجربوں میں انہماک کا نام ہے۔ وہ ادراکات پر امیجینیشن کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلا کہ رومانیت دراصل تخیل پر، امیجینیشن پر انحصار کرتی ہے۔ اس کا ادراک سے دامن بچانا نہایت ضروری ہے۔ رومانٹک ہر لمحے
ہر شاعر کے کلام میں رومانی لمحے آتے ہیں اور ہر شاعر اپنی نشو و نما کے مختلف ادوار میں یا اپنے تخلیقی فیزز میں کبھی رومانی ہوتا ہے اور اب کبھی کلاسیکی. اس کی مثالیں ہومر، دانتے، شیکسپیئر، گوئٹے وغیرہ جو مغربی شاعروں کے سب سے بڑے استاد تسلیم کیے جاتے ہیں، مذکورہ تمام مصنفین اس تجربے سے گزرے ہیں. فن کی طرح فلسفے کا بھی ایک رومانی پہلو ہے، مثلا عینیت یا مثالیت وغیرہ. اب ہم رومانیت کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ ذاتی جوہر قابل اور کمال پذیر زندگی کے یہ تصورات بھی رومانیت کے خواص میں سے ہیں. یہ دونوں باطنی تجربے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بات کا امکان ہے کہ وہ خارجی تجربے کے ساتھ توازن کے رشتے میں مربوط ہو جائیں. جب وہ اس توازن کو قبول نہ کریں تو وہ سراسر رومانی خصائص بن جاتے ہیں. دیکھیے، بلیک نے ورڈزورتھ پر یہ پھپتی کسی کہ مجھے خوف ہے. ورڈزورتھ فطرت سے محبت کرتا ہے اور فطرت کار شیطان ہے. یعنی اس نے پھپتی کسی بلیک نے ورڈزورتھ پر کہ اس کو فطرت سے محبت ہے اور فطرت سے محبت جو ہے وہ شیطان کا کام ہے. بلیک کو صراحتاً یہ اعتراض تھا کہ ورڈزورتھ خارجی دنیا سے مصالحت کرنے پر کیوں رضامند تھا. یعنی اس نے یہ محسوس کیا کہ ورڈزورتھ نے خارجی دنیا سے مصالحت کی. بلیک آگے چل کر لکھتا ہے، بلیک کے الفاظ کا ترجمہ پیش کیے دیتا ہوں. میں اپنے متعلق یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں خارجی کائنات کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. میرے لیے تو وہ ایک مزاحمت ہے نہ کہ معاون عمل. مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیا تمہیں ایک قرص آتشی جو ایک اشرفی سے مشابہ ہوتا ہے دکھائی نہیں دیتا؟ نہیں، مجھے تو کوکب آسمانی کا ایک دستہ دکھائی دیتا ہے جو بلند آواز سے یہ حمدیہ ترانہ الاپتا ہے کہ مقدس ہے ذات باری جس کے جلوے کے آگے یہ آفتاب ایک ذرہ ہے. میں اپنی جسمانی آنکھ سے کچھ نہیں پوچھتا. جس طرح میں ایک کھڑکی سے کسی منظر کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا، میں اس کی مدد سے نہیں دیکھتا بلکہ اس کو ایک پردہ سمجھ کر اس کے پار گزر جاتا ہوں. انورٹڈ کاماز کلوز انکوٹ. ایک طرح سے یہ اعلان تصوف ہے، یا ایک طرح سے یہ اعلان تصوف کا خلاصہ تصور کر سکتے ہیں. صرف یہ بصیرت کو حقیقت کے عرفان کا وسیلہ ہی نہیں کہتا بلکہ اس کو معراج خودی کا ذریعہ بھی سمجھتا ہے. صوفی حواس کی دنیا سے، یعنی ان صفات سے جن کا ادراک حواس کی وساطت سے ہوتا ہے، یعنی وہ صفات جو ہمارے ادراک اور ہمارے حواس کی زد میں آ جاتی ہیں، یا ہمارے حواس ان کا کسی نہ کسی سطح پر تجربہ رکھتے ہیں جو ہمارے ادراک کا حصہ بن جاتا ہے. اپنے آپ کو بے نیاز کر کے اس ذات میں جو حقیقت الحقائق ہے محو ہو جاتا ہے. اس ذات کا منبع و مسکن خود اس کی ذات ہوتی ہے. صوفی کا باطنی تجربہ یعنی اس کا خود مختفی تخیل بنیادی طور پر ایک رومانی چیز ہے. دیکھیے، شیلی کے ذہن میں کمال پذیر زندگی کا جو تصور تھا وہ صوفیہ کے تصور سے جدا تھا. ظاہر ہے کہ شیلی ایک آرٹسٹ تھا، ایک شاعر تھا، ایک تخلیق کار تھا. وہ صوفی نہیں تھا. وہ زندگی کی جس تکمیل کو جو وہ تسلیم کرتا تھا، زندگی کی جس تکمیل کو وہ مانتا تھا، اس دنیا کی زندگی تھی، یعنی عام انسانوں کی زندگی.
اس کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ زندگی محبت کے ذریعے کامل بنائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس کی شاعری محبت کی شان میں ایک مسلسل قصیدہ تھی۔ دیکھیے، فطرت کے مظاہر میں بھی رومانی شاعر کو اپنے باطنی تجربے کا پرتو دکھائی دیتا ہے، عکس دکھائی دیتا ہے۔ رومانی شاعر کیا ہے کہ وہ فطرت کے مظاہر میں اپنے باطنی تجربات کو دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک شاعر، ایک تخلیق کار ایک واقعہ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے بطن میں اتار کر صفحہ کرتاس پر لاتا ہے تو وہ تخلیق ہوتی ہے، اگر اس میں تخلیق کے تمام لوازمات موجود ہوں۔ فطرت اس کی اپنی اندرونی زندگی کے نشو و نما کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مثلا جب ورڈزورتھ کہتا ہے کہ پہاڑی ندی نالوں کی محبت اس کے لیے ایک والہانہ جذبہ تھی، تو وہ فطرت کو خراج عقیدت پیش نہیں کرتا بلکہ اپنے شعور حسن کا اعلان کرتا ہے۔ دیکھیے، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو کے ممتاز نقاد ڈاکٹر محمد حسن وہ رومانیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے رومانیت کے سلسلے میں یا اردو ادب میں رومانوی تحریک کے ضمن میں لکھا ہے کہ کلاسیکیت، رومانیت اور حقیقت پسندی ان تین لفظوں میں یورپ کے فن کی کئی صدیوں کی سرگزشت پوشیدہ ہے۔ یعنی تین اصطلاحات ہیں، کلاسیکیت، رومانیت اور حقیقت۔ یعنی یورپ کا آرٹ مطلب کئی صدیوں کی کہانی ان تین اصطلاحات میں چھپی ہوئی ہے۔ کلاسیکیت نے انسانی زندگی اور اس کے تمام تر شعبوں کے اصول و ضوابط ترتیب دیے، حسن، جمالیات، آرٹ اور زندگی کے مرکزوں کا پتہ لگایا، محوروں کا پتہ لگایا اور ان محوروں کے پیش نظر حتمی طور پر دستور بنائے، سانچے ڈھالے۔ رفتہ رفتہ ان اصولوں اور ضابطوں کو آرٹ، جمالیات اور زندگی کا نعم البدل سمجھ لیا گیا۔ ڈرامے کی جمالیاتی تکمیل کا راز یہ طے پایا کہ ڈرامے میں مقام، وقت اور عمل کی وحدت ثلاثہ پائی جائے۔ نظم میں طریقہ راسخہ قدما، یعنی قدیم لکھنے والوں کے یہاں جو طریقہ راسخ تھا اس کی پیروی کرنا، موضوع، طرز بیان، تشبیہ و استعارے اور زبان کے سلسلے میں یونانی نمونوں کی تقلید معیاری سمجھی گئی۔ بلا شبہ اس طرز فکر اور ترتیب نے زندگی اور فن میں کئی کارنامے انجام دیے۔ کلاسیکی مجسموں نے یونانی شاہ پارے، وولٹیئر کی عظیم شخصیت، جانسن کی محشر خیال ذات اور سوئفٹ کی اعلیٰ فطانت پیش کی۔ کلاسیکیت عقلیت کا نشان تھی، اصول پرستی اور ترتیب کی قائل تھی۔ کلاسیکیت نے زندگی اور اس کے حسن کو چند گنے چنے محدود دائروں میں اسیر کر لیا۔ کلاسیکیت کی فکری میانہ روی اور اعتدال کو کسی لمحے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، لہذا عقلیت، اصول پرستی، تقلید اور میانہ روی کلاسیکیت کی بنیادی قدر بن گئی۔ رومانیت اس اصول پرستی، عقلیت اور میانہ روی کے خلاف بغاوت ہے۔ یعنی ڈاکٹر محمد حسن کا ماننا یہ ہے کہ رومانیت فی الاصل کلاسیکیت کے خلاف ہی بغاوت ہے۔ کلاسیکی انسان دنیا، اس کی زندگی اور حسن کو جن خانوں میں بانٹ کر اور اصولوں میں تقسیم کر کے مطمئن ہو گیا تھا، رومانیت اس پر ایک کاری ضرب لگاتی ہے۔ یہ تحریک صرف چند سرفرے نوجوانوں کا جذباتی ابال نہیں تھی، بلکہ ایک اقتصادی، سیاسی اور مجلسی نظام کا نتیجہ تھی۔ ظاہر ہے کہ ڈاکٹر محمد حسن ایک ایسے نقاد ہیں جو اردو میں کثیر الجہت نقاد ہیں۔ انہوں نے مختلف اصناف کے ضمن میں لکھا
لہٰذا ایک ان کی بڑی تخصیص ان کا ترقی پسند ہونا ہے۔ تو جب وہ اقتصادی، سیاسی اور مجلسی نظام کے متضاد لکھنے والوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ترقی پسند ہونا یہ اشارہ اس طرف بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نظام ان پرانے اصولوں کا پوری طرح پابند رہنے کو تیار نہیں تھا جنہیں ایک تغیر پذیر سماج میں تغیر دشمن جاگیردارانہ ہاتھوں سے تعمیر کیا ہو۔ دیکھیے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد حسن کے یہاں جاگیردار کی اصطلاح آتی ہے، ایک بدلتے ہوئے سماج میں جاگیردارانہ ہاتھوں کی تعمیر اور پھر اس کو توڑنا، اس کی طرف تخریب، تو یہ اصل میں تخریب نہیں ہے۔ اسے ڈاکٹر محمد حسن ترقی پسندانہ خیالات سے تعمیر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ انقلاب فرانس اور صنعتی انقلاب کی خاموش قوتیں نئی زندگی کی بساط بچھا رہی تھیں، اصول و ضوابط کے خاکے بے جان ہو رہے تھے اور زمانہ نئے اصول مانگ رہا تھا۔ پرانے دستور کی گرفت نئی حقیقتوں کے لیے مفلوج کن تھی اور انسانیت کے ہاتھ کا ہتھیار ہونے کے بجائے اس کی زنجیر بن گئی تھی۔ اس لحاظ سے ہربرٹ ریڈ نے کلاسیکیت کو سیاسی استبداد اور ظلم کا ذہنی شریک کار قرار دیا ہے۔ ہربرٹ ریڈ کے الفاظ میں، جہاں کہیں زمین شہیدوں کے خون سے سرخ ہوگی، یقیناً اسی جگہ پر یا تو کلاسیکی طرز تعمیر کا عظیم ستون نصب ملے گا یا شاید کلاسیکی دیوی منروا کا مجسمہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر محمد حسن ایک جگہ لکھتے ہیں رومانیت کیا ہے۔ لکھتے ہیں رومان کا لفظ رومان سے نکلا ہے اور رومانوی زبانوں میں اس قسم کی کہانیوں پر اس کا اطلاق ہوتا تھا جو انتہائی آراستہ اور پشکوہ پس منظر کے ساتھ عشق و محبت کی ایسی داستانیں سناتی تھیں جو عام طور پر دور وسطیٰ کے جنگجو اور خطر پسند نوجوانوں کے مہمات سے متعلق ہوتی تھیں، اور اس طرح اس لفظ سے یعنی رومانیت سے تین خاص مفہوم وابستہ ہو گئے۔ وہ تین مفہوم کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر ایک، عشق و محبت سے متعلق تمام چیزوں کو رومانوی کہا جانے لگا، یعنی ظاہر ہے عشق و محبت انسان سے جڑا ہوا ہے، عشق ظاہر ہے زندہ چیزوں سے اس کا تعلق ہے، محبت کا بھی تعلق جو ہے وہ زندہ چیزوں سے ہے، تو ان سے متعلق تمام چیزوں کو جو ہے وہ کیا کہا جانے لگا؟ رومانوی کہا جانے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رومانویت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، آگے چل کر دوسری بات یہ کہ غیر معمولی آراستگی، شان و شکوہ، آرائش، فراوانی اور محاکاتی تفصیل بندی کو رومانی کہنے لگے، اور عہد وسطیٰ سے وابستہ تمام چیزوں سے لگاؤ اور قدامت پسندی اور ماضی پرستی کو رومانوی کا لقب دیا گیا۔ دیکھیے، لٹریچر میں سب سے پہلے 1781 میں واٹن اور ہرڈر نے یہ لفظ استعمال کیا، اور اس کے بعد یعنی رومانیت کا لفظ، اس کے بعد گوئٹے اور شولر نے 1802 میں لٹریچر کے سلسلے میں اس کا اطلاق کرنا شروع کیا، لیکن شلیگل اور مادام ڈی اسٹل نے اسے ایک اصطلاح کی شکل میں رائج کر دیا۔ ظاہر ہے کہ شلیگل نے کیا کیا کہ کلاسیکیت اور رومانیت میں باقاعدہ فرق قائم کر دیا، ایک ان کے درمیان میں لکیر کھینچ دی کہ یہ کلاسیکیت ہے اور اس کے یہ تخصصات ہیں، اور اس کے ساتھ یہ رومانیت ہے اور اس کے یہ تخصصات ہیں، یعنی ان دونوں کے حدود و امتیازات کو ہمارے سامنے ایک لکیر کے ذریعے جو ہے وہ رکھ دیا کہ یہ کلاسیکیت کے اوصاف ہیں اور یہ رومانیت کے تخصصات ہیں۔ اس طرح یہ لفظ جو پہلے زبان کا نام تھا، اس کے بعد اس زبان کے مخصوص لٹریچر، ادبیات اور داستانوں کا لقب بنا،
پھر ادب میں ماورائیت، آراستگی، عہد وسطیٰ کی قدروں کی نمائندگی کرنے لگا اور آہستہ آہستہ ادب کے ایک مخصوص مزاج کا مظہر بن گیا۔ دیکھیے روسو نے اپنی کتاب معاہدہ عمرانی میں جو یہ بات کی کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر جہاں دیکھو وہ پابا زنجیر ہے، تو یہی وہ عظیم آواز تھی جس نے رومانیت کا آغاز کیا۔ روسو نے انسان کی آزادی کا ادعا اور ایک نئے دور کا آغاز کیا جہاں انسان اصولوں اور کائنات کے ضابطوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات خود انسان کے لیے ہے۔ ظاہر ہے یہ نشأت ثانیہ جس کا آغاز اٹلی سے ہوا تھا اور پھر یہ برطانیہ میں نشأت ثانیہ کا آغاز ہوا، تو یہ بات نشأت ثانیہ میں کی بھی بنیاد میں یہی اصول کار فرما ہے، یہی بات کار فرما ہے کہ کائنات کا مرکز جو ہے وہ انسان ہے۔ تو روسو نے کیا کیا کہ انسان کی آزادی کا مقصد اور ایک نئے دور کے آغاز کو نہ صرف محسوس کیا بلکہ اس نئے دور کا آغاز روسو نے کیا جہاں انسان اصولوں اور کائنات کے ضابطوں کے لیے نہیں ہے بلکہ کائنات خود انسان کے لیے ہے۔ یعنی پہلے انسان کائنات کے گرد گھومتا تھا، اب کیا ہوا؟ اب جو ہے انسان جو ہے وہ کائنات کا مرکزہ بن گیا، وہ شہنشاہ ہے جو اصولوں کو روندتا، ضابطوں کو ٹھکراتا اور فارمولوں کو اچھالتا نئی ترتیب اور نئے شعور کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ یہ اس انسان عظیم کا جلوس تھا جس کی گونج ہمیں سوفوکلیس کی زبانی اینٹیگنی کے انسانی عظمت کے رجز میں سنائی دیتی ہے۔ اس کی زندگی مسلمہ اخلاقی قدروں کے خلاف ایک طاقتور احتجاج ہے۔ رومانیت کے بعد اب ہم آتے ہیں جمالیاتی تنقید کی طرف۔ جمالیاتی تنقید حسن کے ایک مخصوص تصور سے عبارت ہے۔ وہ کیا تصور ہے؟ وہ یہ تصور ہے کہ جمالیاتی نقاد ادب پاروں یا فن پاروں میں حسن کا جویا ہوتا ہے، حسن کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ ادب پاروں کا تجزیہ اس انداز سے کرتا ہے کہ اس میں سے ان ایلیمنٹس کو، ان عناصر کو منتخب کرتا ہے جن میں خوبصورتی موجود ہو یا جو انسانی خوبصورتی کے گرد گھومتے ہوں۔ دیکھیے فلسفہ جدید کی ابتدا طبعی سائنسوں کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ جدید فلسفے نے سائنس کو ایک توانائی دی، ہاں اس کے ساتھ ساتھ سائنس کا سہارا بھی لیا۔ ظاہر ہے کہ فلسفے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسفہ تمام علوم کی ماں ہے۔ ظاہر ہے انسان جو ہے وہ فکر کرتا ہے تو فکر سے کائنات کی پیچیدگیاں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ تو سائنسی نقطۂ نظر کے فروع نے مدت تک فنون لطیفہ یعنی آرٹ کو ادنا درجے کے اقتباسات جان کر اگنور کیے رکھا کہ آرٹ جو ہے وہ ادنا درجے کا حامل ہے، چونکہ یہ کسب فیض ہی ادنا درجے سے کرتا ہے۔ اس جادو کے، اس طلسم کے ٹوٹنے میں بڑا وقت لگا۔ جدید جمالیات کی ابتدا بامگارتن سے ہوتی ہے۔ اسی نے یعنی بامگارتن نے جمالیات کو فلسفہ حسن کے معنوں میں استعمال کیا۔ بامگارتن نے
اس تصور کی تردید کی، اس خیال کو رد کیا کہ آرٹ علم سے کم تر حیثیت رکھتا ہے۔ اس نے وولف کے فلسفے کی ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے لاجک اور جمالیات کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے تعقل اور احساس کو عرفان ہی کی دو شکلیں قرار دیا۔ وولف کے نزدیک حسن اور حقیقت ایک ہی جوہر کے دو نام ہیں، یا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یعنی حسن اور حقیقت ایک ہی چیز ہے۔ اس جوہر کے احساس کو حسن اور تعقل کی صورت میں باہم آمیز کر کے ریالٹی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر فنون لطیفہ کو عرفان کا وسیلہ مان لیا گیا۔ کانٹ نے پہلے جمالیات کو حسیات کے نظریے کا نام دیا اور تنقید عقل محض کے اس حصے کو جس میں نظریہ احساس کی بحث ہے ماورائی جمالیات کے عنوان سے موسوم کیا، لیکن بعد میں چل کر تنقید قیاس میں بامگارتن کی اس تعریف کو قبول کر لیا جس کی روح سے حسن حسی ادراک کی تکمیل کا نام ہے، یعنی حسن ہمارے احساسات کے ذریعے ہمارے شعور کو، ہمارے ادراک کو مکمل کرتا ہے۔ اس طرح کانٹ کے نظام جمالیات کی اصطلاح دو معنوں میں استعمال ہوئی۔ کانٹ کے نظام جمالیات میں جمالیات کی اصطلاح دو معنوں میں استعمال ہوئی۔ ایک تو اس کے نظریہ علم میں حسی ادراک کے نظریے کے طور پر، اور اس کے نظریہ قیاس میں یہ اس لذت کا نظریہ ہے جو خوبصورت اشیاء پر غور و فکر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کانٹ کی جمالیات کی تشکیل میں شیفسٹبری نے اخلاق کی جمالیاتی فلسفے سے اور ہیوم اور برگ نے اپنی نفسیاتی جمالیات سے مدد لی۔ برک نے پہلی بار ذوق اور قیاس کی بحث چھیڑی، یعنی ذوق کیا ہے، قیاس کیا ہے، اور جمالیاتی قیاس اور منطقی قیاس کے حدود کیا ہیں، ظاہر ہے ان کے حدود قائم کیے۔ برک نے جمالیاتی تجربے کو واقعی دنیا کے تجربے کے ہم پلہ تسلیم کیا۔ اس کے نزدیک، برک کے نزدیک جمالیاتی تجربہ خالص جذباتی تجربہ ہے جو عقل اور ارادے کے تابع نہیں۔ یعنی کیا ہے کہ برک کے نزدیک جمالیاتی تجربہ خالص جذباتی تجربہ ہے جو عقل اور ارادے اور شعور کے تابع نہیں ہے۔ فرانسیسی مفکر دوبو نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ جمالیاتی ذوق کی تسکین کا سبب یہ ہے کہ ذہن کو خوشگوار مشق بہم پہنچائی جائے۔ وائی کو نے بتایا کہ شاعری حس اور عقل کے درمیان شعوری ارتقاء کی ایک لازمی منزل ہے۔ پہلے احساس ہے، پھر مشاہدہ، پھر غور و فکر۔ پہلے احساس ہے، پھر مشاہدہ، پھر غور و فکر، یعنی نمبر 1 احساس، نمبر 2 مشاہدہ، اور نمبر 3 غور و فکر۔ شاعری کیا ہے؟ مشاہدے کا نتیجہ ہے، اور یہ اپنے کو
جزیات تک محدود رکھتی ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ شاعری اپنے آپ کو صرف جو ہے وہ جزیات تک محدود رکھتی ہے۔ بامگارتن نے بھی اس طرف اشارہ کیا تھا۔ وائکو شاعری اور حکمت کو متضاد مانتا ہے، یعنی وہ شاعری کو ایک اور چیز مانتا ہے اور حکمت کو ایک اور ایلیمنٹ تصور کرتا ہے۔ وائکو کے خیال میں ایک کا عروج دوسرے کا زوال ہے، یعنی شاعری اگر عروج پر ہے تو حکمت کا زوال ہے، اور حکمت عروج پر ہے تو شاعری کا زوال ہے۔ خیر، ایک انسان کی حص لطیف ہے اور دوسری عقل، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتی، یہ وائکو کا ماننا ہے۔ اور ونکل مان نے حسن کے آئیڈیل کو قدیم آرٹ میں ڈھونڈا، اور لیسنگ نے شاعری کے مخصوص آرٹ کو مصوری اور بت تراشی سے بالکل جدا گانا قرار دیا۔ ونکل مان وحدت الوجودی ہے، لیسنگ ایک طرف تو فنون لطیفہ یعنی آرٹ کے لیے قواعد کی پابندی کو غیر ضروری سمجھتا ہے، دوسری طرف وہ نقاد کو شاعری کی رہنمائی سونپ دینا چاہتا ہے۔ اس کے خیال میں آرٹ انسان کو مسرت عطا کرتا ہے، فرحت عطا کرتا ہے، سرشاری عطا کرتا ہے، اس لیے انہیں آزادی نہیں دینی چاہیے۔ اس کے نزدیک حسن مادی یا صوری ہے، اور شاعری کا موضوع یہی انسانی حسن ہے، حسن مطلق نہیں۔ لیسنگ کے ساتھ حسن صدیوں بعد آسمان سے اتر کر زمین پر آیا اور انسان کے پیکر میں جلوہ گر ہوا۔ دیکھیے، جمالیات اور اس کے مسائل کی نوعیت کیا ہے، ایک سوال یہ بھی ہے جمالیات اور ادب کا باہمی رشتہ کیا ہے۔ اس طرح یہ 2-3 سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں کہ جمالیات اور ادب کا رشتہ کیا ہے، جمالیات کے مسائل کی نوعیت کیا ہے، جمالیات نے ادب کی تنقید کو کس طرح متاثر کیا ہے، اور ادب کی اعلیٰ تخلیقات نے جمالیات کی اقدار کی صداقت اور اہمیت کو متعین کرنے میں کتنی مدد دی بھی ہے یا نہیں دی۔ پھر یہ سوال بھی کہ جس اسکول آف تھاٹ کو جمالیاتی تنقید کہا جاتا ہے اس کا آغاز کیوں کر ہوا، ادب کی تخلیق و تنقید پر اس نے کیا اثرات چھوڑے، آرٹ کی بعض جدید تحریکوں کی جمالیاتی بنیاد میں جو تصورات کام کر رہے تھے یا جو نظریے کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں، انہوں نے ادبی تنقید کو کس حد تک متاثر کیا۔ پھر 2 سوال اور، اردو میں جمالیاتی تنقید کا سلسلہ کب شروع ہوتا ہے، اس کا سراغ کب ملتا ہے، اور اسے کن نقادوں نے فروغ دیا۔ ظاہر ہے اردو میں تو جو بڑے نام ہیں، یعنی جمالیاتی تنقید کے سلسلے میں جنہوں نے مغربی مصنفین کے فلسفوں سے متاثر ہو کر لکھا، مغربی مصنفین کی جمالیاتی فکر سے متاثر ہو کر لکھا، سب سے پہلے تو ہے کہ مجنو گورکھپوری نے مغربی مفکرین کی دانش سے متاثر ہو کر لکھا، اور انہوں نے ادب پاروں میں خوبصورتی کی تلاش، حسن کی تلاش، اور فن پارہ جو ہے وہ کس طرح سے حظ کا ذریعہ ہے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، جمالیاتی تنقید کسی ادب پارے کے ساتھ ظاہر ہے کہ پورا انصاف نہیں کر سکتی، اس کا چونکہ بنیادی ادعا ہی یہ ہے کہ ایک نظم ہے، اس نظم کے اندر کیا جمالیاتی
اقدار موجود ہیں، وہ حسن موجود ہے جو ایک انسان کو داخلی سطح پر، باطنی سطح پر سرشاری سے ہمکنار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نون میم راشد کی نظم گما کا ممکن جو تو ہے میں ہوں، ہم اس نظم میں بھی جمالیاتی عناصر ڈھونڈ لیتے ہیں، اگرچہ جمالیاتی عناصر تو ادب میں موجود ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک نقاد یہ کوشش کرتا ہے کہ ایک شاعر کا جو فکری نظام ہے، شاعر جس فکری نظام کے تحت کچھ تخلیق کرتا ہے، اس تخلیقی عمل کے بطن میں غواصی کرے اور معنی کا جو ایک جہان آباد ہے ایک تخلیق کے اندر، ان معنی کو کی بازیافت کرے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ نون میم راشد کی نظم گما کا ممکن جو تو ہے میں ہوں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں صرف حسن کی تلاش اگر کرتے ہیں تو حسن کی تلاش تو جو ہے وہ سہولت سے کی جا سکتی ہے۔ پہلی سطح تو یہ ہے کہ نظم کا آہنگ وہ قاری کو ایک فرحت کا احساس دلاتا ہے، ایک انبساط کی کیفیت عطا کرتا ہے۔ مثلا گما کا ممکن جو تو ہے میں ہوں، کریم سورج جو ٹھنڈے پتھر کو اپنی گولائی دے رہا ہے، جو اپنی ہمواری دے رہا ہے، وہ ٹھنڈا پتھر جو میرے مانند بھورے سبزوں میں دور ریگ و ہوا کی یادوں میں لوٹتا ہے، جو بہتے پانی کو اپنی دریا دلی کی سرشاری دے رہا ہے، وہی مجھے جانتا نہیں، مگر مجھے کو یہ وہم شاید کہ آپ اپنا ثبوت، اپنا جواب ہوں میں، مجھے وہ پہچانتا نہیں ہے کہ میری دھیمی صدا زمانے کی جھیل کے دوسرے کنارے سے آ رہی ہے۔ یہ جھیل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہزاروں انسان افق کے متوازی چل رہے ہیں، افق کے متوازی چلنے والوں کو پار لاتی ہیں وقت لہریں، جنہیں تمنا مگر سماوی خرام کی ہو، انہی کو پاتال زمزموں کی صدا سناتی ہیں وقت لہریں، انہیں ڈبوتی ہیں وقت لہریں، تمام ملاح اس صدا سے صدا ہراساں، صدا گریزاں کہ جھیل میں ایک امود کا چور چھپ کے بیٹھا ہے، اس کے گھیسو افق کی چھت سے لٹک رہے ہیں، پکارتا ہے اب آؤ آؤ، ازل سے میں منتظر تمہارا، میں گنبدوں کے تمام رازوں کو جانتا ہوں، درخت، مینار، برج، زینے میرے ہی ساتھی، میرے ہی متوازی چل رہے ہیں، میں ہر ہوائی جہاز کا آخری بسیرا، سمندروں پر جہاز رانوں کا میں کنارہ، اب آؤ آؤ، تمہارے جیسے کئی فسانوں کو میں نے ان کے ابد کے آغوش میں اتارا، تمام ملاح اس کی آواز سے گریزاں، افق کی شاہراہ مبتذل پر تمام سہمے ہوئے خراماں، مگر سماوی خرام والے جو پست و بالا کے آستاں پر جمے ہوئے ہیں، امود کے اس تناب ہی سے اتر رہے ہیں، اسی کو تھامے ہوئے بلندی پہ چڑھ رہے ہیں، اسی طرح میں بھی ساتھ ان کے اتر گیا ہوں اور ایسے ساحل پر آ لگا ہوں جہاں خدا کے نشان پانے پناہ لی ہے، جہاں خدا کی ضعیف آنکھیں ابھی سلامت بچی ہوئی ہیں، یہی سماوی خرام میرا نصیب نکلا، یہی سماوی خرام جو میری آرزو تھا، مگر نہ جانے وہ راستہ کیوں چنا تھا میں نے کہ جس پہ خود سے وصال تک کا گما نہیں ہے، وہ راستہ کیوں چنا تھا میں نے جو رک گیا ہے دلوں کے بھام کے کنارے، وہی کنارہ کہ جس کے آگے گما کا ممکن جو تو ہے میں ہوں، مگر یہ سچ ہے میں تجھ کو پانے کی، خود کو پانے کی آرزو میں نکل پڑا تھا، اسے ایک ممکن کی جستجو میں جو تو ہے میں ہوں، میں ایسے چہرے کو ڈھونڈتا تھا جو تو ہے میں ہوں، میں ایسی تصویر کے تعاقب میں گھومتا تھا جو تو ہے میں ہوں، میں اس
میں ایسی تصویر کے تعاقب میں گھومتا تھا جو تو ہے میں ہوں. میں اس تعاقب میں کتنے آغاز گن چکا ہوں. میں اس سے ڈرتا ہوں جو یہ کہتا ہے مجھ کو اب کوئی ڈر نہیں ہے. میں اس تعاقب میں کتنی گلیوں سے، کتنے چوکوں سے، کتنے گونگے مجسموں سے گزر گیا ہوں. میں اس تعاقب میں کتنے باغوں سے، کتنی اندھی شراب راتوں سے، کتنی باہوں سے، کتنی چاہت کے کتنے بپھرے سمندروں سے گزر گیا ہوں. میں کتنی ہوش و عمل کی شموں سے، کتنے ایمان کے گنبدوں سے گزر گیا ہوں. میں اس تعاقب میں کتنے آغاز، کتنے انجام گن چکا ہوں. اب اس تعاقب میں کوئی در ہے نہ کوئی آتا ہوا زمانہ. ہر ایک منزل جو رہ گئی ہے فقط گزرتا ہوا فسانہ. تمام رستے، تمام بوجھے سوال بے وزن ہو چکے ہیں. جواب تاریخ روپ دھارے بس اپنی تکرار کر رہی ہے. جواب ہم ہیں، جواب ہم ہیں، ہمیں یقین ہے جواب ہم ہیں. یقین کو کیسے یقین سے دہرا رہے ہیں کیسے، مگر وہ سب آپ اپنی ضد ہیں. تمام جیسے گماں کا ممکن جو تو ہے میں ہوں. تمام کندے تو جانتی ہے جو سطح دریا پہ سات دریا کے تیرتے ہیں. یہ جانتے ہیں یہ حادثہ ہے کہ جس سے ان کو کسی کو کوئی مفر نہیں ہے. تمام کندے جو سطح دریا پہ تیرتے ہیں، نہنگ بننا یہ ان کی تقدیر میں نہیں ہے. نہنگ کی ابتدا میں ہے ایک نہنگ کی ابتدا میں ہے نہنگ شامل. نہنگ کا دل نہ ان کی تقدیر میں ہے. پھر سے درخت بننا، درخت کی ابتدا میں ہے ایک درخت شامل. درخت کا دل. تمام کندوں کے سامنے بند واپسی کی تمام راہیں. وہ سطح دریا پہ جبر دریا سے تیرتے ہیں. اب ان کا انجام گھاٹ ہے جو صدا سے آغوش وا کیے ہیں. اب ان کا انجام وہ سفینے ابھی نہیں جو سفینہ گر کے قیاس میں بھی. اب ان کا انجام ایسے اوراق جن پہ حرف سیاہ چھپے گا. اب ان کا انجام وہ کتابیں کہ جن کے قاری نہیں نہ ہوں گے. اب ان کا انجام ایسے صورت گروں کے پردے ابھی نہیں جن کے کوئی چہرے کہ ان پہ آنسو کے رنگ اتریں اور ان میں آئندہ ان کے رویا کے نقش بھر دے. غریب کندوں کے سامنے بند واپسی کی تمام راہیں. بقائے موہوم کے جو رستے کھلے ہیں اب تک ہے ان کے آگے گما کا ممکن جو تو ہے میں ہوں. اب ہم نون میم راشد کی اس نظم کے بارے میں اگر بات کریں تو اس نظم کے آہنگ میں ایک خوبصورتی ہے. پھر کائنات کے مختلف مظاہر کو جس طرح سے تخلیقی سطح پر شاعر نے اپنے تخلیقی تجربے کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے یا خلق کیا ہے، اس میں ایک حسن ہے، اس میں ایک جمال ہے. اچھا، پھر جو فنا اور بقا کا سوال ہے، اس کو تخلیقی انداز سے جس طرح سے شاعر نے اپنی نظم میں پیش کیا ہے اس میں بھی ایک حسن ہے، ایک جمال ہے. اچھا، پھر وقت کی جو جبریت ہے اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے، حالانکہ ہے جبریت. اور خالق کائنات اور مخلوق سے جڑے ہوئے جو سوالات ہیں، جو ظاہر ہے جن سے فلسفی جو ہیں وہ ازل سے ہی جن سوالوں سے جھوجتے رہے ہیں یا جن سوالوں کی تلاش کرتے رہے ہیں کہ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے. شاعر نے جب ان تمام مظاہر کو، تمام سوالات کو، مختلف عناصر کو، فطرت کو، انسان کو، جب ان کو پیش کیا ہے، کلچرل اینتھروپولوجی ہے، تاریخ ہے، یہ سب کچھ جو ہے ان کو جب شاعر نے پیش کیا ہے تو ان میں ایک حسن اور ایک جمالیاتی قرینہ تو بہرحال جو ہے وہ موجود ہے اور بڑی شدت کے ساتھ موجود ہے. لہذا یہ کہنا کہ کیا یہ اتنی باتیں کرنے سے یہ بہت بڑی نظم کیا
ایک نقاد جب صرف اتنی سی باتیں کر دے تو کیا وہ اس کے بطن میں غواصی کر چکا ہے؟ اس کے داخلی آہنگ، اس کے بحر کے نظام سے متاثر ہو کر، اس کے تراکیب کے نظام سے متاثر ہو کر اگر ہم بات کر دیں کہ اس میں خوبصورتی ہے، اس میں حسن ہے، تو کیا یہ انصاف ہے ایک شاہکار کے ساتھ؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمالیاتی تنقید حسن کی تو تلاش کرتی ہے، لیکن ادب پارے کی اس طرح سے تفہیم نہیں کرتی جس طرح سے آج کا تنقیدی نظام ادب پاروں کی تفہیم کرتا ہے۔ دیکھیے، ہم نے جو سوالات اٹھائے تھے ان سوالات کو اگر ہم دیکھیں تو انہی کے حدود میں رہتے ہوئے اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمالیات یونان سے آئی ہوئی ایک اصطلاح ہے اور اس کے لغوی معنی ہیں ادراک کرنا، یعنی ہر وہ چیز جس کا حواس سے ادراک ہو، شعور سے ادراک ہو، خاص طور سے حواس سے ادراک ہو، وہ جمالیات کے ذیل میں آتی ہے۔ قدیم زمانے میں فلسفہ وہ علم تھا جو علم کی وحدت کو ظاہر کرتا تھا، اسی لیے اسے ام العلوم بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفے کو تمام علوم کی یعنی ماں کہا جاتا ہے۔ آج کے تمام طبعی، حیاتیاتی، سماجی اور انسانی علوم فلسفے ہی کے دائرے سے پھوٹے ہیں۔ علم کی ظاہر ہے کہ 3 بنیادی شاخیں ہیں جن کی طرف پوئٹکس میں ارسطو نے بھی اشارہ کیا، یعنی ایک تو فلسفہ ہے، دوسرا مذہب ہے اور تیسرا آرٹ ہے، اور اس نے اور بھی تقسیم کی علوم و فنون کی۔ اب یہ ہے کہ ان علوم و فنون کا مقصد کیا ہے، ان کا ادعا کیا ہے؟ ان کا مقصد صداقت کی تلاش ہے، صداقت کے مفاہیم یہ تھے کہ کائنات اور اس کے مظاہر میں چھپی ہوئی حقیقتوں اور ان کے مفاہیم کا تعین کرنا، خیر، حسن اور سچائی تینوں ایک ہی اصل کی شاخیں ہیں، مگر 3 شاخیں ہیں، یا ایک ہی ریالٹی کے 3 الگ الگ رخ ہیں، الگ الگ جہات ہیں، یعنی مذہب، فنون لطیفہ یعنی آرٹ اور فلسفہ۔ یہ تینوں کے تینوں اصل میں حقیقت کی تلاش و بسیار کے عمل میں، بلکہ مسلسل عمل میں سرگرداں ہیں۔ جمالیات اپنے مخصوص مفاہیم میں فلسفے کی ایک ایسی شاخ ہے جو نارمیٹو سائنس یعنی معیاری سائنس کہلاتی ہے۔ یہ حسن کی ویلیوز اور اس کی ماہیت سے بحث کرتی ہے۔ ہر معیاری سائنس اپنا تعلق عمل کے میدان میں ایک آرٹ سے رکھتی ہے، جیسے اخلاقیات اور منطق نارمیٹو سائنس بھی ہیں، اور ان کا عملی تعلق کلام اور استدلال اور کردار کے آرٹ سے ہے۔ اسی طرح جمالیات کا عملی تعلق آرٹ سے ہے۔ جمالیات کو فنون لطیفہ کا فلسفہ بھی کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر جمالیات ادب فلسفہ ہے۔ جمالیات اور ادب کا رشتہ بہت ہی قرب کا رشتہ ہے۔ جمالیات نے ہر دور میں اپنے کنٹمپریری لٹریچر سے اثرات بھی قبول کیے اور ساتھ ہی ساتھ ادب کے اقداری نظام کے تعین میں بھی حصہ لیا اور فیصلے بھی صادر کیے۔ اب دیکھیے کہ حسن کے بدلتے ہوئے معیارات سے ہمیں یہ بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ حسن اور آرٹ کے ہر دور میں مفاہیم بدل جاتے ہیں۔
جمالیاتی تنقید کے اصولوں کے سمجھنے میں یہ بات ناگزیر ہے۔ ظاہر ہے کہ جمالیاتی نقاد کیا کرتا ہے کہ وہ ایک ادب پارے میں خوبصورتی کی تلاش کرتا ہے، جمال کی تلاش کرتا ہے، حسن کی تلاش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اردو تنقید جب مختلف تھیریز کی روشنی میں اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرتی ہے تو پھر ارتقاء کے اس عمل میں وہ ایک متن کے کثیر المفہوم ہونے پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ اس پر دلالت بھی کرتی ہے، اور ہمارے پوسٹ ماڈرن کریٹک مختلف متون کے بطن میں اتر کر مختلف متون میں غواصی کر کے جوہر نایاب نکال کر قارئین کے سامنے رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نقاد کا بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ٹیکسٹ کی تشریح و تعبیر کرے، تشریح و تجزیہ کرے، پھر اس تشریح و توضیح کرے پہلے نمبر پر، پھر اس کا تجزیہ کرے، پھر اس کی تعبیرات کے عمل سے گزرے، اور پھر ظاہر ہے کہ آخر میں جو ہے وہ جو بھی اقداری فیصلہ ہے وہ اپنے حساب سے ایک ناقد جو ہے وہ اپنی تحریر میں لا کر، یعنی اپنی تحریر کو جب وہ سم اپ کرتا ہے، وائنڈ اپ کرتا ہے، تو پھر وہ ایک فیصلہ بھی صادر کرتا ہے۔ لہذا ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جمالیاتی تنقید ادب پاروں سے حسن تو تلاش کرتی ہے، لیکن ادب پارے کے تمام پہلوؤں کا اس طرح سے فلوسافیکل گراؤنڈز پر احاطہ نہیں کرتی جس طرح سے پوسٹ ماڈرن کریٹکس کرتے ہیں یا پوسٹ ماڈرن کریٹیسزم کا کام ہے۔